ہر مسلمان کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر جائے اور حاضری دے، روضہ رسول پہ جائے اور سلام عرض کرے۔ اسی طلب اور جستجو کو لے کر کے حضرت ربیہ بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سال بھر ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے جب حج کا دور آیا، زمانہ آیا، تو وہ حج کے لیے نکلے۔ اپنے گاؤں سے جو کوفہ کے نوہ میں تھا، وہاں سے ان کے گھر کے کچھ افراد، ان میں ان کے بھائی بھی شامل تھے، ان کے اپنے خاندان کے لوگ، اپنے گاؤں کے لوگ، ایک مختصر سا قافلہ نکلا۔ پھر ساتھ والے گاؤں سے ایک قافلہ ساتھ ملا، ساتھ والے گاؤں سے ایک قافلہ ملا، یوں قافلے سے قافلہ ملتا گیا، اور وہ قافلہ کوفہ شہر میں پہنچ گیا، جہاں حاجی کیمپ بنایا ہوا تھا۔ پڑاؤ کیا کرتے تھے، حاجی کیمپ کیا کرتے تھے، وہاں پہ آ کے سارے حاجی جمع ہوتے تھے، تو وہ اپنے اپنے قافلے بنا لیا کرتے تھے۔ تو وہ قافلے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد پر مشتمل ہوتے تھے۔ وہاں کچھ دن قیام کرتے، بازار سے جا کے کوئی ضرورت کی چیزیں خریدتے، اپنی اپنی سواریاں تیار کرتے۔ ہر آدمی کے پاس اپنی سواری نہیں ہوتی تھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو سواریاں کرائے پہ لے کے جایا کرتے تھے۔ شہر سے باہر ایک منڈی لگی ہوتی تھی، وہاں پہ اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی مل جایا کرتے تھے، خچر بھی وہاں دستیاب ہوتے تھے۔ جو جس کو سواری میسر ہوتی تھی وہ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق وہاں سے سواری کرائے پہ لے لیتا تھا۔ حضرت ربیہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، دن بھر بازار سے خرید و فروخت کی، اور باقی لوگ تو واپس آ گئے، تو یہ شہر سے باہر منڈی میں چلے گئے۔ شام کے سائے زمین پر آہستہ آہستہ پھیلنے لگے، مگر اتنا اندھیرا نہیں تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آئے۔ حضرت ربیہ نے دیکھا کہ ساتھ ہی ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ایک خچر مرا پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم سے، یعنی اس مردار خچر کے جسم سے وہ کچھ گوشت کے حصے اتار اتار کر اپنے تھیلی میں محفوظ کر رہی ہے۔ تو حضرت ربیہ بن سلیمان حیران ہو گئے اس کو دیکھ کے کہ یہ تو مرا ہوا ہے، تو اس کے جسم سے، اس کی لاش سے یہ کچھ گوشت کے حصے اتار رہی ہے۔ ہو نہ ہو یہ کوئی چکر باز عورت ہے، کوئی اس کا کعبہ خانہ ہوگا، کوئی ہوٹل ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عورتیں اپنے گھروں سے کھانا پکا کے حاجیوں کو لا کے دیا کرتی تھیں، حاجی کھانا کھانے کے بعد ان کو کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پکا کے ہمیں ہی کھلا دے، تو وہ اس کی ٹو میں لگ گئے۔ حالانکہ کسی کی ٹو میں، کسی کی جستجو میں رہنا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، مگر یہ معاملہ ایسا تھا کہ حضرت ربیہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی ٹو میں لگے، وہ وہاں سے چلی، وہ بھی پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک کہ وہ کوفہ شہر میں آ گئی، اور ایک پرانی مگر بڑی حویلی، جو لگتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ بڑی آباد حویلی ہوگی، وہاں پہ وہ آئی، اور آ کے اس نے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری اماں ہوں۔ دروازہ کھولا، میں بھی اتنے میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سنا بھی اور دیکھا بھی۔ تو لڑکیوں نے آگے سے پوچھا کہ اماں کچھ پکانے کے لیے لائی ہو؟ تو اس ماں نے آگے سے جواب دیا، ہاں یہ گوشت ہے کچھ، اسے تیار کرو اور آگ پہ بھون کے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کر لو۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ میں دروازوں کی درزوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکیاں گو جوان تھیں، لیکن ان کے جسم پہ جو لباس تھا وہ پراگندہ تھا، بوسیدہ تھا، اور پھٹا ہوا بھی تھا جگہ جگہ سے، مگر شکلوں سے لگتا تھا کہ یہ لڑکیاں کسی زمانے میں شہزادیاں رہی ہوں گی۔ تو میں نے باہر ہی سے آواز دی، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا مسافر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مسافر کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خود فاقے میں رہتے ہیں، تو تم کسی اور دروازے پہ جا کے دستک دے دو، کسی اور دروازے کو جا کے بجاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے کوئی کام بھی ہے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، میں اندر چلا گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ گوشت تم مردار کا لائی ہو، یہ تو حرام ہے، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو عورت نے کہا بھیا خدا کے واسطے جاؤ، ہمیں حلال اور حرام نہ سکھاؤ، ہمیں پتہ ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔
تو ربیہ کہتے ہیں میں نے ضد کی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مردار کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ ان لڑکیوں کا باپ 3 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، جو وہ ترکہ چھوڑ کر گیا تھا وہ ہم استعمال کر چکے ہیں، خرچ ہو گیا سب کچھ، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ربیہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کسی گھر میں نوکری کر لو، تو اس نے کہا ہاں میں گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن اب مجھے انہوں نے کام دینے سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اب وہ بھی کام مجھ سے چھوٹ گیا ہے۔ تو 4 دن سے میری بیٹیاں بھوکی ہیں، اضطراری حالت ہے، نزا کی حالت آ گئی ہے، تو اس حال میں وہ مردار ہمارے لیے حلال ہے، لہذا تم اس کی فکر نہ کرو، تم جاؤ اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو اس نے کہا پھر کسی سے مانگ لیتی، کوئی کسی سے سوال کرتی، تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ ہم مانگ بھی نہیں سکتے، صدقہ زکوٰۃ خیرات ہم پر حرام ہے، اس لیے کہ ہم سید زادیاں ہیں۔ حضرت ربیہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ ساری باتیں ان کی سنی تو میرے دل کی کیفیت بھی بدلنے لگی، میں وہاں سے نکلا، میں نے کہا ایسے کرو یہ گوشت نہ کھانا، کچھ دیر کے لیے رک جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں واپس اپنے کیمپ میں آیا، میں نے اپنے سردار سے، اپنے امیر قافلہ سے کہا کہ میرا حج پہ جانے کا ارادہ ملتوی ہو گیا ہے، میرے پیسے مجھے واپس کر دو۔ تو مجھے وہ سمجھانے لگے، کوئی حج کے فضائل بتانے لگے، مجھے کوئی اللہ خانہ کعبے کے طواف کے کوئی فضائل بتانے لگے، کچھ روضہ رسول کے حاضری کے فضائل بتانے لگے کہ بڑی فضیلت کی بات ہے، تم ایسا نہ کرو، سال بھر تم نے پیسے کمائے اور اب تم ارادہ ملتوی کر رہے ہو۔ کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کہا نہیں یہ پیسے بچانا چاہتا ہے، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی۔ وہ کہتے ہیں میں ساری باتیں سنتا رہا، میں نے کہا کچھ بھی کہو میں نے حج پہ نہیں جانا، میرے پیسے مجھے واپس لوٹا دو۔ تو آخر کار انہوں نے مجھے پیسے واپس لوٹا دیے۔ میں مارکیٹ گیا، میں نے کچھ کھانے کی چیزیں لی، کچھ کپڑے لیے، جو دینار میرے پاس بچ گئے تھے میں نے وہ اس بوری میں ڈال دی جس میں میں نے سامان ڈالا تھا۔ وہ بوری اٹھا کے میں وہاں اس گھر میں چلا گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ لو، یہ تمہارے لیے میں نے کپڑے لائے ہیں، اس میں راشن ہے اور یہ لے لو۔ مجھے پتا تھا کہ جب یہ کھولیں گے تو ظاہر بات ہے وہ دینار بھی باہر نکل آئیں گے، تو یہ اپنی گزر اوقات کچھ عرصے کے لیے کر لیں گے۔ میں سب کچھ یہ جب کرنے کے بعد واپس نکلنے لگا تو ان میں سے ایک لڑکی جو بڑی لگتی تھی کہ سب سے بڑی ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا اجر عطا فرمائے۔ اس سے چھوٹی نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سال حج کروائے۔ تیسری بیٹی نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ چوتھی سب سے چھوٹی بیٹی نے دعا دی کہ اللہ تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرے۔ وہ کہتے ہیں یہ دعائیں سمیٹتے ہوئے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس گھر سے باہر نکل آیا۔ اب میں اپنے گاؤں نہیں گیا، یہ سوچ کر کے کہ میں گاؤں جاؤں گا تو ہر آدمی سوال کرے گا کہ آپ حج کیے بغیر واپس آ گئے، ہم نے تو آپ کو رخصت کیا تھا حج کے لیے۔ تو میں اسی کوفہ شہر میں رہا اور اس وقت تک رہا جب تک وہ حج کر کے وہ قافلے واپس نہیں آ گئے۔ جب قافلے واپس آنے لگے تو میں ہر قافلے کا آگے جا کے استقبال کرتا کہ چلو میں تو نہیں جا سکا لیکن میں ان لوگوں کو دیکھ لوں جنہوں نے حج کیا، میدان عرفات میں گئے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہے، آب زمزم پیتے رہے، سعی کرتے رہے، میں ان لوگوں کو دیکھ لوں، ان آنکھوں کو دیکھ لوں، ان ہاتھوں کو بوسہ دے لوں۔ تو جو ہی کوئی قافلہ آتا تو میں آگے بڑھ کے ان کو حج کی مبارک دیتا تو وہ مجھے حج کی مبارک دیتے۔ ایک قافلہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، یہاں تک کہ میرا اپنا قافلہ، میرے گاؤں کا قافلہ جس کے ساتھ میں نکلا تھا وہ قافلہ بھی آیا۔ میں آگے بڑھ کر جب مبارک دینے گیا تو میں نے ان کو مبارک دی کہ آپ سب کو حج کی مبارک ہو۔ تو انہوں نے آگے سے مجھے بھی حج کی مبارک دی اور ساتھ یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اگر آپ اس قافلے کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے تو کسی اور قافلے کے ساتھ آپ نے جانا پسند کیا ہوتا تو ہمیں بتا دیتے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ آپ نے اگر میرے ساتھ نہیں جانا تھا تو آپ مجھے بتا دیتے، میں کسی اور قافلے کے ساتھ چلا جاتا، آپ نے یہ قافلہ کیوں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں میں حیران اور پریشان ہر آدمی کی بات سنتا رہا، اور جب میں کہتا کہ نہیں میں تو حج پہ نہیں گیا تھا، میں تو یہیں پہ رہا،
اسی شہر میں میں رہتا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ میدان عرفات میں آپ نے ہمارے ساتھ حج نہیں پڑھا؟ اللہ کے گھر کا طواف نہیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا؟ آپ نے صحیح نہیں ہمارے ساتھ کی؟ کسی نے کہا شیطان کو کنکریاں جب ہم مار رہے تھے تو آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ پھر ایک اور بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا بھائی آپ نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈالا ہے، یہ اپنی امانت واپس لے لو۔ تو میں نے کہا یہ کون سی امانت ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم روضہ رسول پہ حاضری دے رہے تھے، آپ بھی وہاں پہ حاضری دے رہے تھے، تو آپ نے مجھے یہ تھیلی دی تھی کہ یہ امانت اپنے پاس رکھو، میں بعد میں تم سے لے لوں گا۔ تو میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہے، یہ تھیلی آپ کو میں واپس کر رہا ہوں، یہ تھیلی بھی لے لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے تھیلی پکڑی، ہم اپنے گھر چلے گئے۔ میں بہت پریشان تھا، آخر یہ قصہ کیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے گھر آ کے جب اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 درہم، وہ بھی سکے کے اور سونے کے سکے، اور ہر سکے پر لکھا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ سکے تو سنبھال لیے سونے کے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی بات کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ میں سو گیا، اور جو ہی میں سویا رات نیند آ گئی تو میرے مقدر جاگ گئے، میری قسمت جاگ اٹھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ خواب میں تشریف لائے، میں آگے بڑھا، سلام عرض کیا، میں نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیہ بن سلیمان، اب اور کتنے گواہ ہم آپ کے اوپر پیش کریں کہ آپ نے حج کر لیا ہے؟ کتنی شہادتیں اور آپ کو چاہیے اس بات کو ماننے کے لیے کہ آپ نے حج کیا ہے؟ اور سنو، میری بیٹیوں نے آپ کو جب دعائیں دی تھیں تو اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ دعا کی ہے، اللہ ربیہ بن سلیمان کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں، میری دعا قبول کرنے کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ نے ایک مقرب فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، تیری شکل اس کو دے دی ہے، اور اسے فرمایا کہ قیامت تک تو اس کے نام کا حج کرتا رہے گا۔ تو ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہوتی جائے گی، لیکن تیرے نام کے حج ختم نہیں ہوں گے، تیرے نام کے حج ہوتے رہیں گے، ہر سال حج ہوتا رہے گا تیرے نام کا۔ تو حضرت ربیہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب صبح ہوئی تو میں بہت خوش تھا، اور اپنے کیے پہ مجھے بڑا رشک بھی آ رہا تھا۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرما دے، انسانی خدمت کا یہ جذبہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔